انڈیویجول دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کو یہود آگے نظر آئے گا، ہنود آگے نظر آئے گا، کرسچن آگے نظر آئے گا، جیوش آگے نظر آئیں گے۔ اور اگر کنٹری وائز دیکھیں، مملکت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ کو یورپ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، امریکہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، برطانیہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ ممالک آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ ڈیولپ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا جو ہے خیال رکھ رہے ہیں، سو یہ آگے جا رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو دنیا کی ہر آسائش حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی مقام ان کے پاس ہے، دنیاوی اختیار ان کے پاس ہے، دنیاوی طاقت ان کے پاس ہے، اور دنیاوی عزت ان کے پاس ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے جس پہ دو رائے نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان میں سے کسی نہ ملک کے پاس نہ انفرادی طور پر کسی شخص کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ طاقت یا قوت یا عزت۔ اب انسان سوچتا ہے یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے رب نے مسلمان کے لیے دنیا کو دار امتحان، یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں تکلیف ہے، یہاں پریشانی ہے، یہاں الجھن ہے، یہاں مسائل ہیں، یہاں پرابلمز ہیں، اور جو ان پرابلمز کو اللہ اور اللہ کے نبی حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم خواتین و حضرات، آج کا درس سورۃ المائدہ آیات 100 اور 101۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے غلاموں سے ارشاد فرما دیں خبیث اور طیب یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک اور پاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے، نیک اور بد کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کافر اور مسلمان کبھی برابر نہیں ہو سکتے، مشرک اور موحد کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اچھے اور برے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی کثرت تمہیں حیرت میں ہی کیوں نہ ڈال دے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یا اولی الالباب، اے عقل والے، لَعَلَّكُمْ تفلحون، تاکہ تم فلاح پا سکو۔ حضرات محترم، آپ کے علم میں ہے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرم شریف کی تقدیس، تعظیم، عظمت، مقام اور شوکت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہاں انسانوں کو تو امن حاصل ہے ہی، وہاں جانور کو بھی آپ تکلیف اور اذیت نہیں پہنچا سکتے، یہ اللہ کے حرم کی عظمت ہے۔ اور ابھی ارشاد فرمایا، یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ حالات حاضرہ کے بارے میں، کرنٹ ایشوز جو ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں ایک رہنمائی دی جا رہی ہے کہ اگر ہم پورے ورلڈ پہ نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں ہر جگہ ترقی کی طرف جاتا ہوا، عروج کی طرف جاتا ہوا، ریسرچ میں آگے، امن میں آگے، ڈیولپمنٹ میں آگے، ہر لحاظ سے اگر ہمیں کوئی آگے نظر آتا ہے تو وہ کم از کم مسلمان نہیں ہوتا۔ وہ اگر انڈیویجول دیکھیں، انفرادی طور پہ بھی دیکھیں تو آپ کو یہود آگے نظر آئے گا، ہنود آگے نظر آئے گا، کرسچن آگے نظر آئے گا، جیوش آگے نظر آئیں گے۔ اور اگر کنٹری وائز دیکھیں، مملکت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھی آپ کو یورپ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، امریکہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا، برطانیہ ترقی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ سارے لوگ جو ہے وہ ممالک آپ کو نظر آئیں گے کہ یہ ترقی کر رہے ہیں، یہ ڈیولپ کی طرف جا رہے ہیں، یہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ اہتمام کر رہے ہیں، یہ غریبوں کا جو ہے خیال رکھ رہے ہیں، سو یہ آگے جا رہے ہیں۔ اب ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے، ایک سوال آتا ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو دنیا کی ہر آسائش حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی مقام ان کے پاس ہے،
دنیاوی اختیار ان کے پاس ہے، دنیاوی طاقت ان کے پاس ہے، اور دنیاوی عزت ان کے پاس ہے۔ یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے جس پہ دو رائے نہیں ہے۔ اب دوسری طرف جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان میں سے کسی نہ ملک کے پاس نہ انفرادی طور پر کسی شخص کے پاس اس طرح کی جو ہے وہ طاقت یا قوت یا عزت۔ اب انسان سوچتا ہے یہاں دو باتیں، ایک تو یہ ہے کہ میرے رب نے مسلمان کے لیے دنیا کو دار امتحان، یہ امتحان کا گھر ہے، یہاں آزمائش ہے، یہاں تکلیف ہے، یہاں پریشانی ہے، یہاں الجھن ہے، یہاں مسائل ہیں، یہاں پرابلمز ہیں، اور جو ان پرابلمز کو اللہ اور اللہ کے نبی کے احکامات کے مطابق سالو کرتا ہے اور اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو نہ ختم ہونے والی زندگی میں اسے یہ سارے جو ہے وہ خوشحالیاں، خوشیاں، عزتیں، سہولتیں، آرام، یہ سب اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ ایک بات یہ شرعی طور پر ہے۔ اب دوسرا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم اس کا تجزیہ کرتے ہیں اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تو اللہ نے غیر مسلم سے زیادہ مسلمانوں کو نوازا ہوا ہے۔ آپ عرب کنٹریز کو دیکھیں، گلف کو دیکھیں، اپنے پاکستان کو دیکھیں، اللہ نے کتنے معدنی وسائل سے اسے نوازا ہوا ہے، لیکن نہ وہ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور نہ یہاں کے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ وہ علامہ اقبال نے وہ جو جوابی شکوہ میں کہا تھا نا، وہ جب پورا شکوہ ہو کے بعد میں جو ہے وہ جوابی شکوہ میں ایک شعر کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کہ اے امت مسلمان تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہوئے ہو، خود کچھ کرتے نہیں ہو، ریسرچ کی طرف تم نہیں جاتے، تحقیق کی طرف تم نہیں جاتے، علم کی طرف تم نہیں جاتے، سائنس کی طرف تم نہیں جاتے، جدید ٹیکنالوجی کی طرف تم نہیں جاتے، اپنے اندر کرپشن کو تم ختم نہیں کرتے، بے ایمانی کو تم ختم نہیں کرتے، رشوت کو تم ختم نہیں کرتے، ملاوٹ کو تم ختم نہیں کرتے، چوری کو تم ختم نہیں کرتے، ڈاکوں کو تم ختم نہیں کرتے، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے تم باز نہیں آتے، اور منتظر فردا ہو، کل پہ امید رکھی ہوئی ہے، اللہ ہمارا ہے سو ہمیں اللہ پر لازم ہے نعوذ باللہ کہ وہ ہمیں بس جیسے بھی ہمیں ترقی دے دے۔ جبکہ اللہ کا فیصلہ کیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ نے اٹل ارشاد فرما دیا ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور غالباً یہ شعر بھی علامہ اقبال کا ہی ہے، غالباً خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا۔ تو خود بدلیں گے تو حالت بدلے گی، انفرادی طور پر ہم بدلیں گے تو سوسائٹی میں چینج آئے گا، اور جب سوسائٹی میں چینج آئے گا تو ملک میں چینج آئے گا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں سارے نیک ہو جائیں، مجھے کوئی نہ کہے کہ تو کرپشن نہ کر، سارے ایماندار ہو جائیں، مجھے کوئی نہ کہے کہ تو بے ایمانی نہ کر، سارے سچے بن جائیں، مجھے کوئی نہ کہے کہ جھوٹ نہ بول۔ تو ہماری نظر ہمیشہ فرنٹ پہ ہے، دوسرے کی طرف ہے، اپنے گریبان کو جھانکنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ تو اسی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارتاً ارشاد فرمایا لا یستوی الخبیث، یہ جو خبیث ہیں، اگر میں اس طرف آ جاؤں تو بات دوسری طرف نکل جائے گی۔ خبیث آپ جانتے ہیں نا، اردو میں بھی ہم اگر ناراض ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، بڑا خبیث آدمی ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب خبیث کا معنی کیا ہے؟ خبیث کہتے ہیں پلید کو، خبیث ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر سلیم الفطرت انسان کو الرجی ہو جائے، برا لگے، وہ اسے پسند نہ کرے، اسے دیکھ کے اریٹیٹ ہو، وہ اس کو ڈس لائک کرے، اسے کیا کہتے ہیں، خبیث۔ اب یہ انسانوں میں بھی ہے اور یہ جو دوسری چیزیں گندگی ہیں وہ بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے تمہیں اپنے محبوب کی امت ہونے کا اعزاز عطا فرمایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمام امتوں میں سے تم بہترین امت ہو، لیکن کیا تم اپنے لیے جیو گے؟ اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے رب نے بنایا ہے، اپنے لیے نہیں۔ سیلفش نہیں ہو سکتا مسلمان، امت مسلمان سیلفش نہیں ہو سکتی۔ امت مسلمہ کا مقام یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے غلام تو وہ ہیں جو خود نقصان برداشت کر لیتے ہیں، کسی دوسرے کو نقصان نہیں دیتے۔
خود خسارے میں آ سکتے ہیں، کسی دوسرے کو وہ تکلیف اور نقصان اور خسارہ پہنچا نہیں سکتے۔ یہ امت مسلمہ کا ترہ امتیاز ہے۔ لیکن ہماری حالت کیا ہے یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ آپ بھی جانتے ہیں، اس پہ زیادہ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون۔ اگر آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو ہر حکم کے بعد تقریباً ایک لفظ قرآن کا کامن ملے گا، اور وہ کیا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہمیشہ یہی آپ کو لفظ ملے گا۔ وجہ کیا؟ پیغام کیا ہے؟ میسج کیا ہے؟ رب ہمیں کیا چیز کنوے کرنا چاہ رہا ہے؟ وہ یہ کہ میرے بندو، تمہارا ہر ایکٹ، تمہارا ہر عمل، تمہارا ہر قول، تمہارا ہر فعل وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے ہونا چاہیے۔ تم بولو تو اللہ کے لیے بولو، تم سنو تو اللہ کے لیے سنو، تم کسی کی ہیلپ کرو تو اللہ کے لیے اس کی مدد کرو۔ اگر تم کسی کے ساتھ ناراضگی اختیار کرو تو اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ناراضگی بھی تمہاری ہونی چاہیے۔ اور حدیث شریف بھی موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نے ارشاد فرمایا جس نے محبت اللہ کے لیے کی، جس نے نفرت اللہ کے لیے کی، جس نے کسی کی مدد اللہ کے لیے کی، جس نے کسی کو کچھ دینے سے روکا اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس کا ایمان مکمل ہے۔ اب اگر ہم ایز اے سوسائٹی اپنا تجزیہ ہم کرتے ہیں، کیا ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہیں؟ یہ سوالات ہیں جن پہ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اپنے ضمیر سے پوچھنا ہے۔